انشاءاللہ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. الحمدللہ گزشتہ سے علماء دیوبند کے واقعات چل رہے ہیں. اس میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ختم ہوا. آج انشاءاللہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا محمود حسن کے شاگرد خاص ہے اور ان کے ساتھ مالٹا کی جیل میں ان کی خدمت میں یہ تھے. اب ان کے بھی ابھی انہی کا خاندان جمعیت العلماء جو ہے انڈیا کے اندر انہی کے اولاد میں سے چلے آ رہے ہیں اور جمعیت العلماء کے صدر بھی ہیں اور بہت زبردست صاحب نسبت بھی ہے، عالم بھی ہے. اب دیکھو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی آپ کی تاریخ ولادت 19 شوال 1296 96. آپ کا آبائی وطن موضع اللہ داد پورا قصبہ ٹانڈا ضلع فیض آباد ہے. ضلع ٹانڈا سمجھے نا، یہ ہے. آپ کے والد ماجد سید حبیب اللہ صاحب حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے خلیفہ خاص تھے. آپ نے ابتدائی تعلیم اور قرآن پاک اپنے والد ماجد سے پڑھا. 13 سال کی عمر میں آپ دیوبند تشریف لے گئے. 13 سال کی عمر میں. اور اپنے بڑے بھائی مولانا صدیق احمد صاحب اور شفیق استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کی زیر نگرانی تعلیم پاتے رہے. آپ کے آثار سعادت اور جذبہ خدمت، قابلیت اور استعداد کو دیکھتے ہوئے، نیکی کے آثار، خدمت کا جذبہ اور اندر کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آپ پر خصوصی توجہ دی. لہذا درس نظامی کی 67 کتابیں 67 60 اور 7 67 کتابیں آپ نے 6.5 سال کی مدت میں ختم کر ڈالی. درس نظامی کی کتنی کتابیں؟ 60 پر 6 67 کتابیں کتنے 6 سال کے اندر ختم کر ڈالے. 13 سال کی عمر میں آئے، 6 سال میں اتنی کتابیں پڑھ لی. سبحان اللہ. اور علم نبوت کے نیر اعظم بن کر بڑے اور دارالعلوم کے در و دیوار کو منور کرنے لگے. اساتذہ غایت شفقت اور محبت نیز کم عمر ہونے کی وجہ سے آپ کو مستوراتی منشی کہہ کر پکارا کرتے تھے. مستوراتی منشی، کم عمر تھے نا. اساتذہ کی چھوٹی اور بڑی سے بڑی خدمت کرنے میں آپ نے کبھی عار محسوس نہ کیا. آپ 1316 میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے. 16 میں یعنی 96، وہ 4 سال اور یہ 16 20 سال کی عمر میں 1316 میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے. فراغت کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گنگو شریف حاضر ہوئے اور حضرت سے بیعت ہو گئے. اس وقت آپ کا ارادہ مکہ مکرمہ جانے کا تھا. لہذا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ میں نے تمہیں بیعت تو کر لیا ہے، مکہ مکرمہ میں شیخ المشائخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے، ان سے ذکر سیکھنا. بیعت میں نے کر لیا، ذکر ان سے سیکھنا. چنانچہ آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو اپنی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت اور ان کے ارشاد کردہ فرمان کے بارے میں بتایا. کہ میں بیعت تو حضرت نے مجھے کر لیا تھا، لیکن میں مکہ آ رہا تھا تو مجھے کہا کہ تم ذکر ان سے سیکھ لینا. یہ ساری باتیں صاف صاف بتا دی.
اس پر حضرت حاجی صاحب نے آپ کو ذکر تلقین فرمایا، آپ نے ذکر دے دی اور فرمایا کہ صبح آ کر یہاں بیٹھا کرو اور اس ذکر کو کرتے رہو۔ ان کی توجہات باطنیہ سے آپ کی روحانی تربیت ہوتی رہی۔ دیکھو حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا روحانی توجہات تھی، تو ان کی پاس بیٹھے ان کی روحانی تربیت ہوتی رہی۔ اور جب آپ مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے تو حضرت حاجی صاحب قدس سرہ نے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ پہنچے تو عرصے دراز تک درس حدیث دیتے رہے، چھوٹی سی عمر میں درس حدیث دیتے رہے مدینہ منورہ میں، اور ذکر و مراقبہ میں مشغول رہے، جس کی وجہ سے متعدد رؤیا صالحہ اور بشارت آپ کو حاصل ہوئی، یعنی نیک خواب دیکھے اور خواب میں آپ کو بشارتیں ملی۔ جس وقت آپ ہندوستان سے چلے تھے تو استاد مکرم حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ آپ کو مدینہ منورہ رخصت کر رہے تھے جی، تو ارشاد فرمایا کہ پڑھنا ہرگز نہ چھوڑنا، چاہے ایک پڑھانا، ارشاد فرمایا کہ پڑھانا ہرگز نہ چھوڑنا، چاہے ایک دو ہی طالب علم ہو، پڑھانا نہیں چھوڑنا، یہ نصیحت کی تھی۔ چنانچہ آپ نے استاد کی اس نصیحت کو ایسا گروہ میں باندھا، یعنی ایسا پکڑا کہ آخر دم تک پڑھاتے رہے۔ مدینہ منورہ کی فاقہ کشی کی زندگی، مدینہ منورہ میں رہنا آسان نہیں تھا، اجنبی تھے، ان پر بہت حالات آئے، یہاں تو بھی مختصر حالات ہے، ان کی دوسری بھی بہت ساری تاریخ ہے ان کی، یہ ہے سوانح ہیں۔ فرمایا وہاں کی فاقہ کشی زندگی ہندوستان کی قید و بند کی زندگی میں برابر اس نصیحت پر عمل پیرا رہے اور اشتغال بالعلم رکھا، علم میں مشغول رہے اور علم کے دریا بہا دیے۔ مدینہ منورہ میں بہت مقبولیت تھی ان کی، اور مرکز علم مدینہ منورہ میں وہ خصوصیت حاصل کی کہ عرب کی حدود سے نکل کر آپ ممالک غیر میں بھی شیخ حرم نبوی سے مشہور ہو گئے۔ وہاں حسین احمد مدنی کون؟ فرمایا شیخ حرم، حرم نبوی، حرم نبوی کے شیخ سے مشہور ہو گئے، اس لیے ان کے ساتھ میں مدنی لگا، حسین احمد مدنی۔ یہ مدنی کیوں لگا ہے کہ مدینہ منورہ میں بڑے درس دیا ہے سال ہر سال تک، عرصے دراز تک حرم نبوی میں پڑھانے کے بعد 1326 میں آپ ہندوستان تشریف لائے، سمجھے؟ تو فارغ ہوئے 16 میں اور 26 میں تشریف واپس لائے، 10 سال کے بعد۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے درس میں شرکت فرمائی۔ جب واپس آئے تو شیخ الہند کے استاد جو تھے ان کے درس میں انہوں نے شرکت کی، اور دارالعلوم دیوبند کی شورا نے آپ کو دیوبند میں مدرس رکھ لیا۔ جب واپس آئے تو دارالعلوم دیوبند کی شورا نے آپ کو مدرس بنا، دیوبند کے مدرس ہو گئے۔ 2 سال بعد آپ دوبارہ مدینہ شریف تشریف لے گئے، دوبارہ، اور اسارت مالٹا تک وہیں رہے، مالٹا کی جیل تک، جیل جانے سے پہلے وہ مدینہ چلے گئے، وہیں رہے، درس و تدریس میں مشغول رہے۔ مالٹا سے واپسی کے بعد آپ کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خدمت کے لیے بلا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد کلکتہ سے مولانا ابوالکلام آزاد نے مدرسہ عالیہ کی صدر مدرسی کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عریضہ بھیجا، درخواست بھیجی کہ حضرت شیخ الہند کے حکم پر آپ کلکتہ تشریف لے گئے اور تقریباً 6 سال تک وہاں رہے کلکتہ میں۔ پھر آپ اس کی مدرسی سے بوجہ گرفتاری اور جیل علیحدہ ہو گئے، پھر وہاں سے انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ پھر آپ سلہٹ کے جامعہ اسلامیہ میں شیخ الہند کی حیثیت سے آخری دم تک پڑھاتے رہے۔ سلہٹ یہ بنگلہ دیش کا ایک شہر ہے، وہاں پر پھر پڑھاتے رہے۔ اس زمانے میں تو ایک ہی تھا سب، تو سلہٹ کے جامعہ اسلامیہ میں شیخ الہند کی حیثیت سے آخری دم تک پڑھاتے رہے۔ اس 31 سالہ زمانے تدریس میں 31 سالہ انہوں نے تدریس کی، ہزاروں افراد آپ کے فیض علمی سے مستفید ہوئے۔
کہاں مدینہ میں پڑھایا، اس کے بعد کلکتہ میں پڑھایا، دیوبند میں پڑھایا اور بنگلہ دیش میں بھی۔ اسلام کی خاطر سیاسی میدان میں بھی آپ نے بے انتہا خدمات سر انجام دیا۔ یہ تو درس و تدریس کے اندر، علمی لائن کے اندر بھی، لیکن سیاست کے اندر بھی زبردست آگے تھی، سیاسی میدان میں بھی بہت، ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں بھی انہوں نے بہت زبردست رول ادا کیا، محنت کی ہے، بے انتہا خدمات سر انجام دی۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے آپ تمام عمر جان کو ہتھیلی پر رکھ کر تحریک آزادی میں حصہ لیتے رہے، اور کئی بار قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ قید ہوتے تھے، پھر چھوٹتے تھے، پھر قید ہوتے تھے، پھر چھوٹتے تھے، اور بالآخر انگریزوں کو ملک آزاد کرنا پڑا، آپ کی حاضری میں آزاد ہوا۔ تحریک آزادی میں اگرچہ آپ کے اور بعض علماء کے موقف میں اختلاف رہا، تحریک آزادی میں بعض علماء کے اندر اختلاف رہا، اور آپ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ان کے حقوق دلوانا چاہتے تھے۔ بہرحال آپ اپنے اجتہاد میں مخلص تھے، آپ ساری زندگی ملک و ملت کی خدمت میں مصروف رہے۔ بالآخر علماء دیوبند کی اس عظیم نشانی نے 13 جمادی الاول اور سن ہجری 77 بروز جمعرات بعد نماز عصر داعی اجل کو لبیک کہا، یعنی انتقال ہو گیا۔ تو ایک تو 77 سال تو یہ، اور پھر وہ 4 سال یعنی 82 سال تک ان کی عمر رہی۔ اللہ اکبر۔ تو استاد کی خدمت، یہ تو ان کی وہ تھا کہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں علم حاصل کیا، کہاں پڑھایا اور کیا رہا۔ اب ان کی زندگی نبی علیہ السلام کے طریقے پر، وہ دیکھیے ان کی سوانح اصل۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے رفقا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عزیز گل اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار کر کے جزیرے مالٹا میں بھیج دیا گیا۔ حضرت شیخ الہند کو جہاں کیا تو ان کے رفقا کو حضرت مدنی، حضرت عزیز گل اور دوسرے ساتھی مالٹا میں بھیج دیا۔ یہ حضرات وہاں 4 سال مقید رہے۔ ان حضرات کے تقوی، زہد، صبر، استقامت، تقوی بھی تھا، زہد بھی تھا، اور صبر تھا، اور استقامت، کہ صبر استقامت اپنے اعمال پر، صبر وہاں کی تکلیفوں پر، اور زہد یعنی کسی سے کچھ نہیں، اللہ کی طرف متوجہ۔ تو استقامت کا دوسرے قیدیوں پر بہت اچھا اثر پڑا، ان کے اندر یہ صفات تھی۔ تو وہاں تو پورے دنیا سے بہت سارے قیدی تھے، بہت اچھا۔ کئی قیدی جرمن تھے، وہ تو بندے بے دام بن گئے، جرمن کے بھی قیدی تھے، اور بھی دنیا کے دوسرے ممالک کے قیدی تھے۔ تو ان کا وہاں جانا، ان کے اندر جو صفات تھے، تو اس کو دیکھ کر دوسرے قیدی بھی ان کے مرید بن گئے، ان کے اسٹوڈنٹ بن گئے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسیری کے دوران، یعنی قیدی کے دوران، قرآن پاک حفظ کیا، بتاؤ، قرآن پاک حفظ کیا، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شب و روز گزار کر کندن بن گئے، یعنی ڈائمنڈ بن گئے، کیونکہ رات دن شیخ کی خدمت کرتے تھے، رات دن۔ آپ نے اپنے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بے مثال خدمت کی کہ جس کی نظیر نہیں مل سکتی، مثال نہیں دے سکتے، ایسی خدمت کی ہے۔ کہتے ہیں نا، استاد شاگرد ہو تو ایسا ہو کہ استاد کی کیسی خدمت۔ حضرت شیخ الہند اس وقت ضعیف العمر اور مریض تھے جب قید میں گئے۔ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے تکلیف ہوتی تھی، اور مالٹا میں بلا کی سردی پڑتی تھی بہت زیادہ، مگر گرم پانی کہاں سے آتا؟ اب ظاہر بات ہے، قید خانے میں کہاں سے گرم پانی ملے گا؟ تو حضرت استاد کو گرم پانی مہیا کرنے کے لیے، یعنی ان کے استاد تھے، گرم پانی مل نہیں رہا تو کیسے گرم پانی کرتے، وہ ذرا دیکھو۔ حضرت استاد کو گرم پانی مہیا کرنے کے لیے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نماز عشاء اور دیگر ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد برتن میں پانی بھر لیتے اور اسے پیٹ سے لگا کر سجدے کی حالت میں ساری رات
اوپر پڑے رہتے پانی کے اوپر پیٹ سے لگا کر. کوئی آسان کام ہے؟ یعنی اس پانی کی ٹھنڈک تو ان کو پیٹ کو لگ رہی ہے اور ان کی گرمی اس پانی میں منتقل ہوگی تو پانی کی ٹھنڈک تو تھوڑی سی تو دور ہو جائے گی. بتاؤ، کوئی ہیٹر نہیں ہے، کہیں گرم پانی نہیں مل رہا ہے اور وہ بیمار ہے، جیل میں ہے، گرم پانی کی سخت ضرورت ہے، تو کیسے شاگرد کیسے تھے، گرم پانی کیسے کرتے تھے کہ اس کو اپنے جسم سے لگا کر جس برتن میں پانی رکھا تھا اس برتن کو اپنی گرمی سے اس کو گرم کرتے تھے. اب انسان کی گرمی کیا، تو پانی میں ظاہر بات ہے تھوڑی تو ٹھنڈک کم ہو جائے گی جو باہر کے پانی سے کم ہوگی. پانی بھر لیتے اسے پیٹ سے لگا کر سجدی کی حالت میں ساری رات اوپر پڑے رہتے. استاد کی خدمت کے لیے ساری رات یہ جاگتے، کیا ان کو نیند آتی ہوگی. پھر تہجد کے وقت بکمال ادب اور احترام استاد محترم کی خدمت میں گرم پانی پیش کر دیتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ، حق ادا کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ ساری رات سوئے، جاگتے رہے، تہجد میں ان کو وہ پانی دیا، یہ خدمت کی تھی. خدمت کی برکت دیکھو. مولوی ہدایت اللہ ساکن میاں چنو ضلع کھانیوال راوی ہے کہ میں نے حضرت بھائی کون ہے؟ کوئی کٹ تو کرے. کون ہے؟ کٹ کر دیا؟ ٹھیک ہے جی کٹ دیا. بس بہت اچھا ہے. تو دیکھو خدمت کی برکت دیکھیے. مولوی ہدایت اللہ ساکن میاں چنو ضلع کھانیوال راوی ہے کہ میں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت آپ 4.5 سال حضرت شیخ الہند کی خدمت میں رہے اور آپ کی صحبت میں کوئی دوسرا حائل ہونے والا نہیں تھا، آپ نے اس دوران بہت کچھ حاصل کیا ہوگا. ظاہر بات ہے شیخ کے ساتھ میں رہے، کوئی ہے ہی نہیں، ورنہ عام طور پر شیخ کے ساتھ بہت سارے مریدین آس پاس ہو جاتے ہیں تو بیچارے جو استفادہ کرنا چاہتے ہیں ان کو مل بھی نہیں پاتا. یہاں تو وہ اور شیخ بس، اور کوئی نہیں. تو ان سے پوچھا کسی نے، مولوی ہدایت اللہ صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اس دوران میں بہت کچھ حاصل کیا ہوگا. تو آپ دیدہ ہو کر فرمایا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، روتے ہوئے فرمانے لگے مولوی صاحب میں نکما تھا کہ کچھ حاصل نہیں کر سکا. دیکھو تواضع اور عاجزی. فرمایا مولوی صاحب میں نکما تھا، کچھ حاصل نہیں کر سکا. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے پھر بار بار عرض کیا تو فرمایا ہاں اتنا ضرور ہوا کہ میں نے نیند پر قابو پا لیا تھا. دیکھو اپنے آپ کو کتنا چھپا رہے ہیں. یہ کیفیات کو آج ہم ہوتے ہیں تو خدمت تو تھوڑی کرتے ہیں لیکن بتاتے ہیں لوگوں کو بہت زیادہ، میں نے یوں کر دیا اور یوں کر دیا. اور انہوں نے خدمت تو بہت زبردست کی لیکن کہتے ہیں نکما نے تو کچھ بھی نہیں حاصل کیا، بہت کچھ لیا. اور پھر بتا بھی رہے تو کیا ہے کہ میں نے نیند پر قابو حاصل کر لیا. یہ نہیں بتایا میں پوری رات جاگتا تھا اور حضرت کا پانی گرم کرتا تھا، بلکہ فرمایا اتنا ضرور ہوا کہ نیند پر قابو پا لیا تھا. اب جب خیال آئے سو جاتا ہوں اور جس وقت اٹھنا چاہوں بیدار ہو جاتا ہوں. اتنا میرا کام ہوا کہ نیند پر قابو پا لیا. 5-10 منٹ کے لیے بھی سو سکتا ہوں میں. واقعتاً ان کے بندے بہت عجیب تھی کہ وہ پوری رات سفر کرتے اور صبح میں جا کر درس دیتے. 5 منٹ خالی سوتے تو اس میں نیند پوری ہو جاتی تھی پوری رات کی. رات کی نیند 6 گھنٹے کی 5 منٹ میں پوری ہو جاتی تھی ان کی. جی ان کے بارے میں بڑا مشہور آگے آئے گا. تو فرمایا 5-10 منٹ کے لیے بھی سو سکتا ہوں اور ارادہ کروں تو نیند آ جاتی ہے. اس قسم کی بہت سی حکایتیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ کسی جگہ گئے
وہاں 5-10 منٹ فرصت ملی، سو گئے اور خود بخود اٹھ کھڑے ہو گئے اور کام میں لگ گئے۔ بہرحال نہ صرف نیند پر قابو پانا استاد کی خدمت کرنے سے حاصل ہوا، بلکہ معرفت کے وہ دریا ہضم کیے ہوئے تھے۔ وہ تو بتا ہی نہیں رہے، معرفت کے ایک دریا نہیں، بہت سارے دریا ہضم کیے ہوئے تھے، جس کا ایک گھونٹ بھی بے خود کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یعنی ایسے ایسے دریا تھے کہ یعنی خود بے خود ہو جائے، لیکن اپنے آپ کو کتنا کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ ہے کیفیت کو چھپانا۔ جی، ہم کام اچھے سے اچھا کرو اور پھر کیفیت کو چھپاؤ، اور ایسا رہو باہر تو جسے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کام آدمی ہے، کچھ نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، ختم بخاری کی مجلس دیکھو، یہ لقب بخاری شریف کا ہے کہ یہ کتاب اللہ کے بعد دنیا میں صحیح ترین کتاب ہے۔ صحیح بخاری شریف کے ختم کے موقع پر جب آپ اپنے مخصوص لہجے میں آخری حدیث کی تلاوت شروع فرماتے، دارالعلوم دیوبند کے استاد بھی تھے، مدرس تھے، اور وہاں بخاری شریف پڑھاتے تھے، اور سیاسی سفر بھی بہت ہوتے تھے ان کے۔ آخری حدیث کی تلاوت شروع فرماتے تو قلوب پر رقت طاری ہونے لگتی تھی۔ آخری حدیث جو پڑھتے نا، وہ ان کا درد جو اندر کا ہوتا تھا، اور وہ ان کا ایک خاص لہجہ ہوتا تھا، سننے والوں کے پر ایک رقت طاری ہونے لگتی تھی۔ آپ حاضرین پر روحانی توجہ فرماتے تو تمام لوگ زار و قطار رونے لگتے تھے اور دل کانپ جاتے تھے۔ لوگ توبہ استغفار اس طرح سے کرتے تھے کہ جیسے دربار خداوندی میں حاضر ہے اور رو رو کر اپنے گناہوں سے معافی چاہ رہے۔ اللہ اکبر، ایسا کیا درد ہوگا۔ خالی آخری حدیث پڑھتے، اس پڑھنے کا لہجہ اور درد ایسا ہوتا تھا کہ سننے والے سارے رو پڑتے تھے، اور ایسا لگتا کہ ہم خدا کے سامنے حاضر ہیں اور رو رو کر اپنے گناہوں سے معافی چاہ رہے ہیں۔ اس موقع پر جو دعا مانگی جاتی تھی وہ ایسی تھی کہ آنکھیں اشک بار، یعنی روتے تھے، دل مضطرب، زبان لڑکھڑاتی ہوئی، جسم کا رواں رواں کانپتا تھا۔ غرض ہر شخص ماہی بے آب کی طرح تڑپتا تھا اور توبہ استغفار کرتا۔ یعنی ایک مچھلی پانی سے نکال دی جائے بغیر پانی کے کیسی تڑپتی ہے، فرمایا پورا مجمع اس طرح تڑپتا تھا، ماہی بے آب کی طرح، مچھلی کی طرح۔ کیا دلوں میں کیا ہوگا، اور واقعی جب دل بن جاتے ہیں تو انسان سادے الفاظ بھی بولتے ہیں، سامنے والا رو پڑتا ہے۔ دلوں کو بناؤ۔ ان کے احوال اور واقعات میں سے ایک یہ ہے، ماضی قریب کی اس درویش کامل کی شان عجیب تھی۔ ماضی قریب کی اس درویش کامل کی شان عجیب تھی۔ عبادت ریاضت میں وہ جنید و شبلی رحمت اللہ علیہ اجمعین تھے۔ عبادت اور ریاضت میں جنید اور شبلی کی طرح تھے، اور علم فضلوں میں بخاری و رازی رحمت اللہ علیہم اجمعین تھے۔ علم فضل میں بخاری اور امام رازی امام بخاری کی طرح تھے، اور اصلاح و تجدید میں وہ ابن تیمیہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اجمعین کی طرح تھے۔ ان کے اندر عجیب اللہ نے صفات رکھی کہ اصلاح میں بیٹھ جاتے تو ابن تیمیہ اور ابن قیم کی طرح، درس حدیث دیتے علم کے اندر امام بخاری امام رازی کی طرح لگتے تھے، اس صف میں کھڑے نظر آتے تھے، اور خدمت خلق میں مخلوق کی خدمت وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ساتھی معلوم ہوتے تھے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، یہ سب کچھ صفات ہے، ان سب کچھ ہوتے ہوئے بے حد متواضع اور خاکسار تھے۔ سفروں میں، جاڑے کی راتوں میں، پلیٹ فارم پر، کیونکہ ٹرینوں میں اکثر سفر کرتے تھے، ٹھنڈی راتوں میں پلیٹ فارم پر کسی نہ کسی کونے میں مصلی پر کھڑے ہو کر تہجد میں مشغول ہوتے تھے۔ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین آنے میں دیر ہے تو کسی کونے میں مصلی بچھا کر تہجد پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا زندگی! یہ نہیں کہ تھکے ہوئے ہیں،
سفر کرتے تھے، ٹرین کے انتظار میں بیٹھتے تھے، پوری رات سفر میں، رات میں جہاں بیان ہوتا وہاں بیان کرتے، بیان کے بعد ٹرین سے واپس آتے، فجر میں دیوبند پہنچتے، اور وہاں پہنچتے پھر مدرسہ شروع ہوتا، وہاں بخاری پڑھاتے تھے، پھر بخاری پڑھا کر پھر سفر شروع ہوتا تھا، کسی اور جگہ پر سفر ہوتا، وہاں جا کر شام تک پہنچتے، وہاں بیان کر کے رات میں سفر کرتے، صبح میں یہاں اترتے، پھر درس دیتے، درس دے کر پھر شروع ہوتا تھا سفر۔ 50-100 کلومیٹر کا نہیں سفر، گھنٹوں کا سفر ہوتا تھا، کیونکہ اپنا درس پڑھا کر پھر سفر، کیونکہ عام طور پر شام میں بیانات ہوتے تھے، عشاء کے بعد کہیں جگہ پر سیاسی جو بیانات ہوتے تو دن بھر سفر کر کے وہاں پہنچتے تھے، بتاؤ، اور نیند ایسے ٹرین میں پوری کر لیتے تھے۔ عجیب ان کی زندگی تھی۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے حد متواضع، اور ٹھنڈی کی راتوں میں پلیٹ فارم پر کسی کونے میں مصلی پر کھڑے ہو کر تہجد میں مشغول ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ خدام عرض کرتے تھے کہ حضرت ویٹنگ روم میں کیوں نہ کھڑے ہو گئے؟ تو جواب ملتا ہے کہ مسافروں کی نیند خراب ہوتی ہے، میں وہاں جاؤں گا، مجھ جیسے شیخی خور اور روسیا انسان کو کیا حق ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو پریشان کرے؟ میں تو کونے میں بیٹھ جاؤں، میں وہاں بیٹھوں گا تو دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ قرآن پڑھتے تو کچھ آواز نکلتی، وہاں سوئے ہوتے تو دیکھو تو صحیح۔ اللہ، یہ تھے زندہ دل۔ بعض اوقات رات کو 12 بجے بخاری شریف کا درس دے کر فارغ ہوتے تھے، رات کو 12 بجے بخاری شریف کا درس دے کر فارغ ہوتے تھے، سیدھے مہمان خانے میں تشریف لاتے اور مہمانوں کے بستر اور تکیوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی مہمان کو تکلیف میں پایا، ایک دیہاتی مہمان تھا، مہمان کھانے میں گئے تو تکلیف میں تھا، تو بذات خود اس کی تکلیف رفع کرنے میں لگ گئے۔ حق تعالیٰ کی طرف توجہ کا یہ حال کہ ایک قدم بھی شریعت و سنت کے خلاف نہیں اٹھتا تھا۔ بندگی کا اتنا گہرا رنگ، بندگی کا، کہ اگر کوئی عقیدت کے جوش میں، کوئی عقیدت میں ہاتھ چومنے کے لیے ذرا جھکتا تو ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ ہاتھ چومنے کے لیے روز جھکتے ہیں نا، سر جھکانا پڑتا ہے، تو فوراً ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ تو ہاتھ کھینچ لیتے، کسی کو پیر دبانے کی اجازت نہیں تھی، اور خود رات کو سوتے میں اپنے مہمانوں کے پاؤں دباتے رہتے تھے۔ مہمان سو جاتا تو ان کے پاؤں دباتے رہتے تھے۔ پھر توجہ الی الخلق کا یہ عالم کہ بندگان الہی کو انگریزی سامراج کے ظلم کی چکی میں پستا ہوا دیکھا تو پوری قوت سے آزادی وطن کے لیے میدان میں اتر آئے۔ یعنی اس ہندوستانی لوگوں کو دیکھا کہ یہ انگریز کی غلامی کی چکی میں پیس رہے ہیں، تو ان کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوا، تو آزادی کی تحریک کے اندر وہ اتر آئے میدان میں، اور انسانیت سوز مظالم اور برطانوی سامراج کی مذموم ارادوں کی مذمت میں تقاریر فرما کر کمزوروں میں حریت اور آزادی کی تڑپ پیدا کرتی۔ اللہ اکبر۔ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے وہ ایک کونے سے دوسرے کونے کا بہت سفر کیا ہے کہ کس طریقے سے میں اس برادری کو، اپنے ہم وطنوں کو کیسے میں غلامی سے نکال کر آزادی دلا دوں۔ صرف مسلمان نہیں، پورے انڈین لوگوں کو، اس میں چاہے جس قوم کے بھی لوگ ہو، ان کے اندر وہ تھا کہ میں سب کو آزادی دلا دوں۔ تو اس کے لیے جگہ جگہ پر جا کر تقریر فرماتے رات رات میں کہ کمزوروں میں حریت اور آزادی کی تڑپ پیدا ہو جائے، ذکر الہی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وعظ فرماتے تو دلوں کو نور ایمان سے روشن کر دیتے تھے۔ ایک سے ایک دیکھو، ہے کہ نہیں صحابہ کی کاپی؟ تواضع دیکھو، علم دیکھو، اور عبادت دیکھو، بالکل وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مت سمجھو کام مشکل ہے، ارادہ کرنا ضروری ہے، بس ارادہ کر لو۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ہم بھی ایسے بن سکتے ہیں۔ یہ تو یہ حال تھا، اب مخلوق سے استغنا کتنا تھا۔
جی مخلوق سے استغنا. دیکھو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے فراغت پاتے ہی اپنے والدین کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے. وہاں پہلے سے نہ کوئی جائیداد تھی، نہ وہاں اپنا کوئی کاروبار چل رہا تھا، اور نہ ہی کوئی ذریعہ معاش تھا. مدینہ منورہ عام لوگ ہجرت کر کے جاتے تھے، حکومت سے وظیفہ پانے کے خواہش مند ہوتے تھے کہ حکومت کچھ دے گی، مگر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اور ان کے والد محترم نے اسے پسند نہ کیا کہ ان سے وظیفہ لیا جائے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ایک مدرسہ کی خدمت کرنے لگ گئے. کتابیں بھی نقل کی. آپ کے والد محترم نے ایک چھوٹی سی دکان کھول لی. حضرت مولانا عبدالحق صاحب کا بیان ہے کہ ان کے والد ماجد ڈاکٹر رفاقت علی صاحب نے، جو مدینہ طیبہ کے کامیاب ڈاکٹر تھے، حد درجہ اصرار کیا کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالحق کو بطور ٹیوشن تعلیم دے. لیکن عین اس زمانے میں جب کہ فاقہ کی حالت تھی، دیکھو مدینہ منورہ میں تو گئے، وہاں کوئی کاروبار نہیں تھا اور وہاں پڑھایا ہے، ایسے نہیں ہے، بڑے استغنا کے ساتھ. وہاں پر فاقہ کی حالت تھی کہ گھر کے 13 افراد، کتنے 13 افراد ہیں، پاؤ مسور کے پانی پر قناعت کرتے تھے. پاؤ مسور یعنی 250 گرام مسور، اکھا مسور جو اس کو پانی میں ڈالتے تھے اور اس کو ابال کر اس کے پانی پر قناعت کرتے تھے. کتنے افراد؟ 13 افراد. اللہ کا شکر ادا کرو، پاؤ کلو مسور پر 13 افراد کھاتے تھے پانی ابال کر. ایسے نہیں ملی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو علمی دولت، استغنا. بھائی اللہ نے ہمیں دیا ہے تو کھاؤ، نہیں دیا ہے تو استغنا رکھو. پھر پانی روٹی کھا لو، نمک روٹی کھا لو، مرچ روٹی کھا لو، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کرو. حالات بڑے بدتر ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے ایسا نہیں کہ ہم ایمان کھو بیٹھے، بلکہ ہمیں تو شریعت نے بتایا ہے کہ ملا تو روزی، نہ ملا تو روزہ. فاقے رہے، ہمارا تو فاقہ رکھنا، فاقہ بھی ہمارے لیے تو عبادت ہے. کھانا بھی عبادت اور فاقہ بھی عبادت. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرے. تو انہوں نے ٹیوشن لینا گوارا نہ کیا کہ چلو ٹیوشن دیں گے، حالانکہ ٹیوشن کی آفر آئی کہ ٹیوشن پڑھائیں گے تو وہاں سے کچھ پیسے بھی ملیں گے. البتہ اس کے لیے آمدہ تھے کہ بلا معاوضہ، جیسا کہ حرم شریف میں طلبہ کو درس دیتے ہیں، کچھ لینا نہیں، مولانا عبدالحق کو بھی درس دیتے رہیں گے. طرفین سے اصرار عجیب تھا. اس میں تقریباً 6 ماہ گزر گئے کہ بغیر پیسے کے پڑھاؤں گا. فاقے کی حالت ہے، اس کے باوجود بھی نہیں لے رہے. بالآخر ڈاکٹر صاحب کو پسپا ہونا پڑا. کہا میں پڑھاؤں گا لیکن فری. کتنا عرصہ بغیر کسی معاوضہ کے پڑھاتے رہے. اتنی بے تکلفی اور یگانگت کے باوجود ان حضرات کو یہ علم نہ ہو سکا کہ گھر میں اکثر فاقے ہوتے ہیں. ان کو علم پتہ ہی نہیں چلا. وہ بتایا اچھا خاصے چل رہے، گھر میں فاقے ہو رہے تھے اور وہاں علم پڑھا رہے ہیں اور پتہ نہیں ہے کسی کو گھر میں فاقے. اپنی کیفیت کو ایسا چھپاتے تھے. معلوم اس وقت ہوا جب تنگ دستی خوشحالی میں بدل چکی تھی. پھر اللہ تعالیٰ ان کے پر وہ راستے کھولے ہیں کہ پھر تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا. کہتے ہیں جس سے اللہ کام لینا چاہتے ہیں تو اس کو کچھ حالات سے گزار دیتے. عجیب حالت سے گزرے. دست بکار دل بیار. تعلق مع اللہ کیسا تھا؟ جب آپ نماز میں مشغول ہوتے تو صاف معلوم ہوتا تھا کہ بندہ سارے عالم سے دست بردار ہو کر اپنے معبود کے ساتھ سرگوشی میں مشغول ہے. نماز پڑھتے تو وہ صحابہ والی نماز، ایسا لگتا ہے ساری دنیا سے بے خبر ہے اور ایک اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں باریابی حاصل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے باتیں. جو آیت بھی نماز میں تلاوت فرماتے، سننے والوں کو یوں محسوس ہوتا گویا قرآن اب اتر رہا ہے. کیا درد کے ساتھ پڑھتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ ابھی اتر رہا ہے قرآن. وہ ایسا پڑھتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے تو دیکھا ہے ایسی تلاوت کرنے والوں کو، ایسا لگتا ہے کہ جیسا ابھی اترا ہے.
اور وہ کیفیت طاری ہوتی کہ جس کا بیان دشوار ہے. بارہا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں ہے یا سفر کی مشقت برداشت کر کے ابھی آئے ہیں اور پھر سفر کرنا ہے، مگر جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو ایسی شان اور وقار کے ساتھ پڑھتے کہ گویا نہ پہلے کوئی تھکن ہے نہ آئندہ کوئی سفر کرنا ہے. سفر کر کے آئے ہیں، آگے سفر کرنا ہے، تو ہم تو سفر کر کے آئے تو پہلے تھکے ہوئے، لیکن یہ اتنے ہمت والے اور اتنے بشاست میں کہ نماز پڑھتے تو ایسا لگتا ہے کہ اسے کوئی سفر کیا ہی نہیں ہے اور آگے کا کوئی ٹینشن ہے بھی نہیں. اللہ اکبر. یہ تو واقعتاً ہر ایک کا کام نہیں ہے. تو یہ تھا ان کا یقین کتنا ہوگا، آگے کا سفر ہے لیکن کچھ نہیں، نماز اپنے برابر پڑھ رہے ہیں، ابھی آئے ہیں اور پھر سفر کرنا ہے، مگر نماز کھڑے ہو جاتے تو ایسی شان اور وقار کے ساتھ پڑھتے گویا نہ پہلے کوئی تھکن تھی نہ آئندہ کوئی سفر کا. ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے اور دست بکار دل بیار کے پورے مصداق تھے. اس کا اندازہ اس وقت ہوتا تھا جب انتہائی سوز و گداز کے ساتھ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بار بار پڑھتے تھے سوز و گداز کے ساتھ. وصال سے ایک روز قبل کوئی صاحب دم کروا رہے تھے کہ حضرت نے انتہائی بے قراری سے بار بار یہی پڑھا. حاضرین میں سے کسی نے پوچھا حضرت کیا کوئی تکلیف ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہی تکلیف کیا کم ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہی تکلیف کیا کم ہے کہ آپ حضرات مشغول ہیں اور میں بیکار پڑا ہوا ہوں. اللہ اکبر. حالانکہ اتنا کام کیا، اب بیمار ہے سمجھیں، اور کوئی دم کرانے کے لیے آیا اور اس کو دم تو کیا لیکن بار بار اسی کو پڑھتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. فرمایا میں بیکار پڑا. عرض کیا گیا حضرت آپ نے تو بہت کام کیا، اتنا تو ایک جماعت بھی نہیں کر سکتی. ارشاد فرمایا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ارشاد فرمایا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. یک چشم زدن غافل ازا شاہ نباشی، شاید کے نگاہ کند آگاہ نباشی. فرمایا اتنا سارا کرنے، فرمایا میں نے تو کچھ نہیں کیا. دیکھو کر کے بھی نفی کرنا یہ کامل لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور ناقص کیا کرتا ہے؟ نہ کر کے بھی اپنا بتانا. کر کے بتاوے تو ٹھیک ہے، نہ کر کے بھی بتانا یا تھوڑا کر کے زیادہ بتانا یہ ناقص کی علامت ہے، اور کامل کر کے بھی کچھ نہ بتاوے، نفی کر میں نے کچھ نہیں کیا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو کامل مومن بنائے. جی بس انشاءاللہ دوسرا کل کریں گے. عجیب ایک سے ایک اللہ والوں کی صفات ہے، حیران ہوں. آپ لوگوں کی برکت سے مجھے بھی ان باتوں کو درس دینے کی توفیق ہوئی، اور آپ بھی اس باتوں کو بار بار سنیں. اگر کسی کا آدھا چھوٹ چکا ہے، 10 منٹ کا چھوٹ گیا ہے، تو دوبارہ اس کو تنہائی میں بیٹھ کر دیکھے اور اپنے بچوں کو ان قصوں کو سناوے، ان کے نام کو اپنے بچوں کو. آج تو میں قصہ سناتے تو ایسے اپنے بچوں کو بھی تعارف کریں، ان کے نام ان کو جاننا. ہمارے بچے بھی ان علماء کے نام جانیں، ان کی قربانیاں ہیں. صحابہ کو تو کوئی نہیں بھولے گا، لیکن یہ ان علماء کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ کن کی قربانیوں سے ہمیں ملا ہے دین. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو ہم سب سننے والوں کو عطا فرمائے. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں.